अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूफ़ फ़खर में खुश आमदीद। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। इस तरह तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 दिन उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, जिस तरीके से आइनी कानूनी माहिरीन और दीगर लोगों के साथ राब्ते रखते रहे थे, उसके बाद कुछ एक ऐसी उम्मीद बन रही थी कि वो इतनी आसानी के साथ इक़्तिदार को हाथ से नहीं जाने देंगे। और ये जो गैर मुल्की साजिश का उन्होंने एक जो ड्रामा रचा हुआ था, इस ड्रामे से बाहर निकलने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता चाहिए था। तो बुनियादी तौर पर जो आज का इजलास था वो एक बड़ी गेम चेंजिंग सिचुएशन बन गई, क्योंकि आज के इजलास की दिलचस्पी के बहुत सारे पहलू हैं। मिसाल के तौर पर आज बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ ईवान में अपनी अक्सरियत को साबित कर दिया। 178 अरकान को लेकर वो कौमी असम्बली के अंदर आ गए। इसी इजलास के अंदर जो काफ लीग है वो 2 हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आई। तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन साहब ने भी इजलास में शिरकत की, और ये दोनों असहाब अपोजिशन के बेंचेस पर बैठे हुए नजर आए, यानी अपोजिशन की गिनती में शामिल हुए। इसी तरीके से जो गवर्नर पंजाब हैं, आज सुबह सुबह उनको उहदे से बरतरफ कर दिया गया और उनकी जगह पर उमर सरफराज चीमा साहब को नया गवर्नर पंजाब बना दिया गया। तो बुनियादी तौर पर आज दिन का आगाज़ ही एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हंगामे के साथ हो रहा था। ऐसी सूरत हाल में कौमी असम्बली का इजलास तकरीबन 40 मिनट की ताख़ीर के साथ इसका आगाज़ होता है। तलावत कलाम पाक होती है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है, और उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ होता है। कार्रवाई का आगाज़ होते ही जो कासिम खान सूरी साहब हैं वो ये फरमाते हैं कि जनाब एजेंडे आइटम के तहत ये वक्फ़ा सवालात से इसका आगाज़ करते हैं, और फवाद चौधरी साहब को कहते हैं कि जनाब ये आप अपना सवाल पेश करें। जिस पर फवाद चौधरी साहब खड़े होते हैं, उनके हाथ में चंद कागजात होते हैं, और वो कागजात लहरा लहरा कर ये कह रहे होते हैं कि ये अपोजिशन ने आइन के आर्टिकल 95 के तहत ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसको दाखिल किया है। तहरीक अदम एतमाद को नेशनल असम्बली ने मंजूर कर लिया है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले हमें ये देखना है कि हमारा आइन इसके बारे में क्या कहता है। और इसके साथ उन्होंने जो आइन का आर्टिकल है 5A 5(1) यानी उसका हवाला दिया, और उनका ये कहना था कि मुल्की जो सलामती है उसके ख़िलाफ़ किसी भी गैर मुल्की साजिश को ना कबूल किया जाएगा, ना तस्लीम किया जाएगा, और इस गैर मुल्की जो साजिश है इसका आला कार बनने वालों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। और उसके बाद उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त एक गैर मुल्की साजिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है। 7 मार्च को एक ऑफिशियल मीटिंग होती है एक बड़े मुल्क में, और इसमें हमारे सफ़ीर को बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल मीटिंग में नोट्स टेकर के साथ तलब किया जाता है। हमारे सफ़ीर साहब नोट्स टेकर के साथ वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर दूसरे बड़े मुल्क के जो सफारती नुमाइंदे होते हैं वो हमारे जो सफ़ीर साहब हैं उनको ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान जब तक है आपके तो किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं सुनी जा सकती, आपको किसी किस्म की कोई मदद नहीं मिल सकती, आपको किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिल सकती। जब तक इमरान खान है आप बिल्कुल फारग ही समझिए आपने आपको, आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। और जैसे ये तहरीक अदम एतमाद का कोई फ़ैसला अगर हो जाता है, यानी वो इमरान खान साहब उस तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ या कामयाब होगी या नाकाम होगी, अगर वो कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा और उनके साथ एक बेहतरीन रवाबत इख्तियार किए जाएंगे। 7 मार्च को ये मीटिंग होती है, और 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद ये जमा करा दी जाती है नेशनल असम्बली में। अब फवाद चौधरी साहब की बात यहाँ तक तो अगर हम बिलफर्ज कर लें कि बात दुरुस्त भी है तो मानी जा सकती है। अगला जुमला फवाद चौधरी साहब का ये था कि उस वक्त पाकिस्तान में किसी को इस बात का इल्म ही नहीं था कि तहरीक अदम एतमाद नाम की कोई चिड़िया फ़ज़ा में उड़ रही है, तहरीक अदम एतमाद नाम की कोई चीज़ पाई जाती है, और तहरीक अदम एतमाद फ़ाइल भी होने जा रही है या नहीं। वो कहते हैं किसी को इस बात का इल्म नहीं था। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाती है, जिससे ये साबित होता है, जिसका इशारा 7 मार्च की मीटिंग में मिला था कि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, और इस इंटरनेशनल एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए ही तहरीक अदम एतमाद दाखिल
شکل کی گئی ہے، لہٰذا تحریک عدم اعتماد کو اس کی جو تحریک ہے اس کو مسترد کر دیا جائے، جس پر قاسم سوری صاحب فوری طور پر جو فواد چودھری صاحب ہیں جو ان کا نقطہ اعتراض ہے اس کا وقفہ سوالات پر جو ان کا سوال ہے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور بطور سپیکر اس بات کی رولنگ بھی دیتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد دائر کی گئی ہے یہ خلاف ضابطہ ہے، خلاف آئین ہے، لہٰذا وہ اس درخواست کو، اس تحریک کو مسترد کرتے ہیں، اور اس پر وہ کہتے ہیں جناب ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے تحریک کو ہی مسترد کرنے کی رولنگ دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب کسی جگہ پر وہ بقول ان کے چیلنج نہیں ہو سکتے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ایوان کا اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ اب دیکھنا، اب یہ والی ایک عجیب و غریب سی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، کیونکہ آئین کچھ اور کہتا ہے، ہمارا جو حکمران صاحب ہیں یہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد آ جائے تو اس کے اوپر ووٹنگ کرانا لازمی ہے۔ آج ووٹنگ کرانا لازمی تھی، اور ووٹنگ سے پہلے قرارداد کو مسترد کرنے کے حوالے سے یہ بات کافی دن سے چل رہی ہے کہ اسپیکر صاحب رولنگ دیں گے، رولنگ آ جائے گی، رولنگ نکل جائے گی، رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی، اور اس حوالے سے بے شمار بلڈ اپس بنائے جا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے میں نے ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپیکر صاحب کا جو آفس ہے وہ یہ ایک کوئی ایسا لاہ عمل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے ذریعے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر ووٹنگ کی نوبت ہی نہ آئے، اور یہ جو رولنگ ہے یہ ایسی دے دی جائے جسے تحریک عدم اعتماد مسترد ہو جائے، اور پھر ان کو صادق سنجرانی صاحب نے اپنے جو ایک آفس ہے اس کے اندر اپنے خلاف ہی پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد پر اپنی ہی ایک رولنگ سے ان کو آگاہ کیا تھا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اور میں نے اس کے اوپر یہ رولنگ دی تھی۔ قومی اسمبلی کے چونکہ قواعد الگ ہیں، سینٹ کے چونکہ قواعد الگ ہیں، لہٰذا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا۔ اب اس ساری سینیریو کے اندر جو پولیٹیکل جو ڈرامہ ہے اس میں تو یقینی طور پر اضافہ ہوگا۔ عمران خان صاحب نے آج پھر قوم سے خطاب کرنا ہے، آج وہ کسی بھی وقت قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں جہاں پر پولیٹیکل ڈرامہ ایک ایسی لیول پر چلا گیا ہے جہاں سے اب جو پولیٹیکل تناؤ ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا، اور آج پہلی مرتبہ مجھے شیخ رشید صاحب کے اس ویڈیو بیان پر کی صداقت محسوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان فیکٹ یہ جو معاملہ ہے اس وقت یہ جمہوری نظام کو لپیٹا جا سکتا ہے کسی بھی وقت۔ جو شیخ رشید نے آج ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے یہ لپیٹا جا سکتا ہے اور کسی بھی وقت لپیٹا جا سکتا ہے، اور اس مسئلے سے باہر نکلنے کا حل یہ ہے کہ فوری طور پر انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، اور رمضان کے بعد یا عید کے بعد جو ہے وہ نئے الیکشنز ہو۔ اب جو مرکز کے اندر صورتحال ہوئی ہے، آج ایک دوسرا اہم معاملہ آ رہا ہے پنجاب میں۔ پنجاب میں بھی نئے قائد ایوان کا انتخاب جاری ہے، اور علیم خان صاحب نے اس بارے میں اشارہ دیا ہے کہ پنجاب میں بھی ایسا ہی کوئی پولیٹیکل سازش کرنے کا کوئی پلان تیار کیا گیا ہے، جس کے ذریعے چودھری سرور صاحب کو گورنر پنجاب ہیں ان کو آج صبح ان کی گردن اتاری گئی، سیاسی طور پر مطلب ان کو برطرف کر دیا گیا عہدے سے، اور ان کی جگہ پر عمر سرفراز چیمہ صاحب کو نیا گورنر پنجاب نامزد کیا گیا ہے۔ اور اس دوران جب تک وہ حلف نہیں لیتے تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے مزاری صاحب، دوست محمد مزاری صاحب، وہ جو ہے وہ کریں گے آفیشیٹ ایز گورنر پنجاب، ایکٹنگ گورنر پنجاب۔ لہٰذا جو آج تحریک یہ جو قائد ایوان کا انتخاب ہے پنجاب میں، اس کے معاملے کو آفیشیٹ کرنے کے لیے اب کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے۔ اب ایکسٹرا آرڈینری اجلاس ہے، اس کے لیے پینل آف چیئرمین اب کس کو بنائے گا، کون کرے گا، کیسے کرے گا، یہ اب ایک نیا سوال ہے۔ علیم خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ مزاری صاحب آج کے اجلاس کو سپروائز کریں، لہٰذا ان کی خواہش پر گورنر پنجاب صاحب کو قربان کیا گیا ہے، اور یہ جو سارا ہے اب ان کے لیے کوئی ہینڈ پکڈ آدمی آئے گا اور اس کے لیے ساری صورتحال آگے بڑھے گی۔ اب یہ جو آج کا صورتحال ہے، ایک کے بعد ایک سرپرائز، جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ایک کے بعد ایک سرپرائز آئے گا، ایسی ہی کچھ سچویشن بنی ہوئی ہے۔ اپوزیشن آج کے اجلاس میں ٹوٹل پوائز، ٹوٹل خاموش بیٹھی رہی، ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی زیادہ جسے کہتے ہیں ہم کہ شور شرابہ اور کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کیا گیا۔
اچھا، ابھی ایک تازہ ترین آئی ہے میرے سامنے خبر. وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دے دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ایڈوائس دے دی ہے پریزیڈنٹ کو کہ وہ نیا اسمبلیاں تحلیل کرے اور اب قوم نئے انتخابات کی تیاری کرے. یعنی عمران خان صاحب انفیکٹ جو یہ چاہتے تھے کہ وہ خود انتخابات کا اعلان کریں. وہ آپ کو یاد ہے وہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ انٹرویو پہ اس کے اندر بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں خود اسمبلیاں توڑوں گا, میں خود الیکشن میں جاؤں گا. آخرکار انہوں نے یہ کیا. وہ بنیادی طور پر یہ خواہش تھی ان کی کہ یہ ایسی کوئی طریقہ کار ہو کہ میں خود اسمبلیاں تحلیل کروں, میں خود الیکشنز میں جاؤں. اب انہوں نے اس بارے میں کو عمل درآمد کیا ہے. یہ جیو نیوز کی خبر ہے. اب مجھے کسی نے اس کا لنک بھیجا ہے جس کے اندر میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دے دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہ تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے پر قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. قوم اب نئے انتخابات کی تیاری کرے. یعنی اب وہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے. اب اس کے ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اب اس صورتحال سے باہر نکلنے کا کون سا راستہ نکلے گا. انتخابات تو یقینی طور پر پرائم منسٹر نے اعلان کر دیے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا جو مسترد کرنا ہے یہ ایک لیجیٹیمیٹ اقدام تھا. کیا اسپیکر صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات سے تجاوز کیا؟ کیا وہ ایسا کرنے کا اختیار رکھتے تھے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تو یہ فیصلہ چیلنج ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان ہے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بھی چیلنج ہوگا. ایک نیا سیاسی بحران جنم لے رہا ہے, ایک نیا عدالتی اور قانونی بحران جنم لے رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ بحران کس سمت میں جائے گا. آج آپ کے ساتھ تفصیلی رابطہ رہے گا, انٹریکشن رہے گی وقتاً فوقتاً. جیسے جیسے صورتحال تھوڑی سی آگے بڑھے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ کروں گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.